السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آئے ہیں زیارت کے لیے ایک ایسے باغ میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 300 کھجوروں کے درخت لگائے تھے۔ وہ کون سے صحابی تھے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 300 کھجوروں کے درخت لگائے تھے؟ وہ صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باغ کتنا خوبصورت منظر ہے۔ حاجی لوگ یہاں آئے ہیں زیارت کے لیے۔ اس باغ کی بات کریں تو یہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ایک یہودی کے پاس غلام تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جنہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہیں ہو سکے، کیوں نہ کہ آپ اس وقت یہاں پر غلام تھے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اپنے آقا یعنی کہ وہ یہودی جس کے پاس آپ غلام تھے جا کر اپنی آزادی کی بات کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جب اس یہودی سے اپنی آزادی کی بات کی تو اس یہودی نے کہا، میری 2 شرطیں ہیں، اگر تم پوری کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ان 2 شرطوں میں پہلی شرط یہ تھی کہ 40 دینار دو، اور دوسری شرط 300 کھجور کے درخت لگانے ہیں اس وقت تک کہ جب ان پر پھل نہ آ جائے۔ جب پھل آ جائے گا تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ ماشاءاللہ دیکھیں کتنے خوبصورت منظر ہیں، یہاں پر بیٹھنے کی جگہ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس باغ میں آئے اور یہاں پر اپنے ہاتھوں سے 300 کھجور کے درخت لگائے، اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھے کہ ان 300 درختوں نے 1 سال کے اندر اندر پھل بھی دیا۔ پھر اس یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ السلام علیکم۔ یہ اس باغ کی کھجور ہے بھیا؟ بھائی یہ باہر کی ہاں، اس کی باقی یہ اسی باقی ساری یہ اجوا ہے۔ یہ جو ہے یہ جو ہے وہ جو ہے اس کا کیا ریٹ ہے؟ اس کا 50 ریال، اس کا 25 ریال، اور یہ اس کا کیا نام ہے؟ اس کا 25 ریال اور یہ کھجور کا نام کیا ہے؟ کل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں کھجوریں بھی بیچ رہے ہیں، یہ اسی باغ کی کھجوریں ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں آ کر ایک اپنی ہی فیلنگ ہے اور دل کو بہت سکون مل رہا ہے۔